ایران اگینسٹ گلوبل پاورز یعنی کہ ایران عالمی طاقتوں کے خلاف، گلوبل کہتے ہیں عالمی، پاورز کہتے ہیں طاقتیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایران عالمی طاقتوں کے خلاف ڈفرینٹ جو ایرانین نیشن ہے وہ کس طرح کا نیشن ہے، اتنی کیوس اور اتنی بڑی جنگ میں وہ کتنا آرام طریقے سے رہ رہے ہیں اور کس طرح کیوس اور جنگ کو ہینڈل کر رہے ہیں بہت ہی پرسکون انداز میں اور بہت ہی فنی انداز میں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک غیرت مند قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ اس میں ہم نہ صرف ایرانین قوم کے بارے میں جانیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیڈرشپ کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر، کیونکہ ہم اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر کے پر موجود ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہو کہ دا ورلڈ واشڈ یعنی کہ دنیا نے دیکھا، یہاں پہ دا ورلڈ کیا ہے، آپ کا سبجیکٹ ہے، اور واشڈ آپ کا ورب ہے، مین ایکشن ہے۔ دنیا نے دیکھا کیا چیز، ان ڈس بلیو اینڈ ڈیپ اسٹانشمنٹ، عدم یقین میں یعنی کہ یقین نہیں آیا، اور گہری حیرت میں دیکھا، کیا دیکھا، ایز جیسے، الصومال ایک چھوٹا، یٹ مگر، ڈیٹرمنڈ نیشن یعنی کہ پرعزم نیشن قوم، اسٹوڈ فرم یعنی کہ مضبوطی سے کھڑا ہوا، کس کے خلاف، اگینسٹ امینس گلوبل پریشر، بڑی عالمی پریشر کے خلاف، ٹھیک ہے، امینس کہتے ہیں وسیع، بڑا، گلوبل کہتے ہیں عالمی، پریشر کہتے ہیں دباؤ، یعنی کہ عالمی دباؤ کے خلاف کھڑا ہوا۔ ریفیوزنگ انکار کرتے ہوئے، ریفیوز مطلب انکار کرنا جسے ہم ریجیکٹ بھی کہتے ہیں، انکار کرتے ہوئے، ٹو بینڈ جھکنا، ڈسپائٹ اوور ویلمنگ چیلنجز یعنی کہ بہت بڑے، اوور ویلمنگ کہتے ہیں بہت بڑے یا وسیع، چیلنجز یعنی کہ مشکلات کے باوجود، ڈسپائٹ مطلب کے باوجود۔ آگے بڑھیں گے ڈیئر فرینڈس، کہا کہ ڈسپائٹ یعنی کہ کے باوجود یا باوجود کے، فیسنگ سامنا کرتے ہوئے، پاورفل ایک طاقتور، الائنس اتحاد کا، آف نیشن یعنی کہ طاقت یعنی کہ قوموں کی، یعنی کہ قوموں کے طاقتور الائنس کو سامنا کرنے کے باوجود، دا کنٹری یعنی کہ جو ملک تھا یعنی کہ ایران، چوز چنا، سیلف ریلائنس یعنی کہ خود انحصاری کو، اینڈ ڈگنیٹی اور ڈگنیٹی کو چنا، وقار کو چنا یعنی کہ عزت کو چنا، یعنی کہ ان سب کو فیس کرتے ہوئے اس نے اس چیز کو سنا، ان کے سامنے نہیں جھکا۔ میکنگ نو ڈسپریٹ پلیز یعنی کہ کوئی درخواست نہیں کی، کوئی مایوس کن، ڈسپریٹ کہتے ہیں مایوس کن، پریشان کن یا جلدی میں، کوئی درخواست نہیں کی، کس چیز کا، فار فائنینشیل ہیلپ، معاشی ہیلپ کے لیے، معاشی مدد کے لیے، اور یا انٹرنیشنل سپورٹ یعنی کہ انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی سپورٹ کے لیے، ڈیورنگ دا کرائسس یعنی کہ بحران کے دوران یا سنگین صورتحال کے دوران، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سب کا سامنا کرتے ہوئے اس نے کبھی بھی درخواستیں نہیں کی، کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کیا دوسرے ممالک کو، خاص کر فائنینشیل ہیلپ کے لیے یا بین الاقوامی سپورٹ کے لیے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس ان سائڈ دا نیشن یعنی کہ قوم میں، ان سائڈ مطلب میں، نیشن یعنی کہ قوم میں، بیسک نیسیسٹیز یعنی کہ بنیادی جو ضروریات ہیں، بیسک کہتے ہیں بنیادی، نیسیسٹیز یعنی کہ ضروریات، سچ ایز بریڈ جیسے کہ روٹی، بریڈ کہتے ہیں روٹی، فیول یعنی کہ تیل یا ایندھن، اینڈ اسینشل گڈس اور ضروری، اسینشل کہتے ہیں ضروری، گڈس یعنی کہ سامان، ور پرووائڈیڈ یعنی کہ دیے گئے، پرووائڈ کیے گئے یعنی کہ مہیا کیا گیا، فریلی یعنی کہ مفت میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ قوم میں اس نے کیا کیا، جو بیسک نیسیسٹیز ہوتے ہیں، ضروریاتی زندگی ہوتے ہیں، ان سب کو اس نے پرووائڈ کر دیا، حکومت نے دے دیا، فریلی یعنی کہ مفت میں، انشورنگ یعنی کہ یقین دہانی کرتے ہوئے، دیٹ کہ نو سٹیزن یعنی کہ کوئی بھی شہری، سفرڈ شکار ہو یا مبتلا ہو یا برداشت کرتا ہو، ہارڈشپ یعنی کہ مشکلات کو، مشکل کو، اور انگر یعنی کہ بھوک کو، ٹھیک ہے۔ ڈیفرنس یہ ایک طرف اس ملک میں لڑائی ہو رہی ہے اور وہ جو سارے سامان ہے وہ فری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیل ہے اس کو فری کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امن ہے اور باقی ممالک ہیں یہی رونا رو رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ہم کافی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی اس قوم کو دیکھے اور اس کی لیڈرشپ کو دیکھے کس طرح اپنی قوم کو سنبھال رہا ہے۔ آگے کیا لکھا ریفرنس ایون حتیٰ کے، انڈر کنسٹنٹ پریشر، حتیٰ کہ مسلسل، کنسٹنٹ مطلب مسلسل، پریشر یعنی کہ دباؤ میں، اینڈ فیئر اور خوف میں، ناٹ اے سنگل سٹیزن، حتیٰ کہ ایک سٹیزن میں بھی نہیں، ایک شہری بھی نہیں، فلیڈ یعنی کہ بھاگا یا فرار ہوا، دل اوم لینڈ یعنی کہ اوم لینڈ سے یعنی کہ سرزمین سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح خوف و ہراس میں، خوف و
پریشر میں، دباؤ میں کوئی بھی شہری اپنے ملک چھوڑ کر نہیں گیا. ابھی آپ ہمارے عذرا کو دیکھو، باقی ہمارے شہریوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، جنگ ہو نہ ہو تھوڑی سی پریشر ہو بھاگ کے نکل جاتے ہیں. انسٹیڈ بجائے یعنی کہ بھاگنے کے بجائے مینی ایکسپیٹریٹس یعنی کہ بہت سے بیرون ملک مقیم جو افراد ہیں، ریٹرنڈ یعنی کہ واپس آیا، ود کریج یعنی کہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ٹو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، دیئر کنٹری یعنی کہ اپنے ملک کو. اس کے بجائے اس نے کیا کیا، جو باہر جو بیرون ملک میں رہ رہے تھے جو ایرانین، وہ واپس اپنے ملک میں آئے تاکہ وہ اپنے ملک کو دفاع کر سکیں. دی اسٹریٹس یعنی کہ جو گلیاں تھے یا سڑکیں تھیں، ریمینڈ لائیولی یعنی کہ زندگی سے بھرپور تھی، زندگی سے بھرپور ابھی بھی گلیاں تھیں، اینڈ ایکٹیو اور متحرک تھیں، ود نو لاک ڈاؤن امپوز یعنی کہ اس پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی. انسٹیڈ بجائے ریزیلینس یعنی کہ جو استقامت ہے، اینڈ پیشنس یعنی کہ صبر و تحمل ہے، اور ویزیبل یعنی کہ واضح تھا، دکھ رہا تھا، ان ایوری کارنر آف سوسائٹی معاشرے کے ہر کونے میں اور کارنر میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کے باوجود جو گلیاں تھے وہ زندہ دل تھے، زندگی سے بھرپور تھے، متحرک تھے، اور کوئی لاک ڈاؤن ان پہ امپوز نہیں کیا تھا، یعنی کہ اس میں عائد نہیں کیا تھا. اس کے باوجود جو صبر اور تحمل اور استقامت دکھ رہی تھی معاشرے میں. آگے کیا لکھا ریفرنس کے مرچنٹس اینڈ ٹریڈرس یعنی کہ جو دکاندار اور جو کاروباری لوگ تھے. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں مرچنٹ کا بھی معنی ہے کاروبار، مرچنٹ کا مطلب بھی ہے تاجر، ٹھیک ہے، ٹریڈر کا مطلب بھی ہے کاروبار کرنے والے تاجر. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا ایک ڈفرینس ہے. مرچنٹ کہتے ہیں دکاندار کو، چھوٹے موٹے جو دکاندار ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹریڈر کہتے ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو، ٹھیک ہے، جسے ہم بزنس مین بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، یعنی کہ جو دکاندار اور جو کاروباری لوگ تھے، شوڈ دکھائے، ریمارکیبل یعنی کہ شاندار یا زبردست، ٹرسٹ اعتماد دکھایا، پر اعتمادی دکھایا، اینڈ جنراسٹی اور سخاوت دکھائی. وہ کیسے؟ پلیسنگ رکھتے ہوئے، سائنز یعنی کہ مختلف بورڈ رکھتے ہوئے یا کچھ لکھ کر رکھتے ہوئے، دیٹ الاؤڈ جس نے اجازت دی، سٹیزنز یعنی کہ شہریوں کو، ٹو ٹیک گڈس کہ وہ سامان لے جائیں، آن کریڈٹ یعنی کہ ادھار پر. یعنی کہ سب دکانداروں نے کیا کیا، بورڈ پر لکھ کر، شاپس کے باہر لکھ کر، یعنی کہ شاپس کے باہر انہوں نے لکھا کہ وہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کریڈٹس پر یعنی کہ ادھار پر سامان لے جا سکتے ہو. ریفلیکٹنگ عکاسی کرتے ہوئے، دکھاتے ہوئے، یونٹی یعنی کہ اتحاد کو، اینڈ بردرہڈ اور بھائی چارے کو. لیڈرز یعنی کہ جو لیڈرز تھے، رہنما تھے، اینڈ منسٹرز اور جو وزراء تھے یعنی کہ وزیر تھے. ڈڈ ناٹ ایسولیٹ یعنی کہ الگ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایسولیٹ مطلب الگ کرنا یا اکیلے رہنا. دیم سیلف اپنے آپ کو. دے جوائنڈ یعنی کہ وہ شامل ہوئے. پبلک گیدرنگز یعنی کہ جو عوامی جو اجتماعات ہیں ان میں شامل ہوئی، یعنی کہ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا، کہیں سیف نہیں رکھا، جہاں پہ عوام تھا ان کے درمیان آیا. پروٹیسٹ یعنی کہ احتجاج میں آیا، احتجاج میں شامل ہوا. اینڈ ڈسکشنز اور باتوں میں، مذاکراتوں میں، جہاں پہ محفل ہوتی تھی اس میں وہ شامل ہوتا تھا. شیئرنگ دی اسٹرگل یعنی کہ شریک ہوتی ہوئی. شیئر کا بہت سارے معنی. شیئر مطلب دینا، بانٹنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے شریک ہوتی ہوئی. دی اسٹرگلز یعنی کہ مشکلات میں، اینڈ ایموشنز اور جذبات میں، آف پیپل یعنی کہ لوگوں کی، یعنی کہ لوگوں کے جذبات اور مشکلات میں شریک ہوتی ہوئی. آگے کیا لکھا ریفرنس دا پریسیڈنٹ یعنی کہ جو صدر تھا، پریسیڈنٹ تھا، پرسنلی ذاتی حوالے سے یا ذاتی طور پر، انسپیکٹڈ جائزہ لیا. انسپیکٹ مطلب جائزہ لینا. مارکیٹس یعنی کہ مارکیٹس کا، اینڈ شاپنگ ایریاز اور جو شاپنگ ایریاز تھے یعنی کہ جو بازار تھا اس کا جائزہ لیا. انشورنگ یعنی کہ انشور کرتے ہوئے یعنی کہ یقین دہانی کراتے ہوئے. فیئرنیس انصاف کو، بیلنس توازن کو، اینڈ پرائس اسٹیبلٹی اور جو پرائس اسٹیبلٹی ہے، جو قیمت کا جو پائیداری ہے یعنی کہ مضبوطی ہے. سو دیٹ تاکہ نو جسٹس یعنی کہ کوئی بھی ناانصافی، خود اکر یعنی کہ واقع نہیں ہو جائے. یعنی کہ جو صدر ہے وہ باقاعدہ پرسنلی تو باقاعدہ اس ذاتی حوالے سے خود جائزہ لیا شاپنگز کا تاکہ کوئی بھی قیمت بڑا نہ رہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ملک، اس کو کہتے ہیں نیشن، اس کو کہتے ہیں قوم. تو آگے کیا لکھا ریفرنس؟ آگے لکھا ہے کہ آبزرورز یعنی کہ جو مبصرین ہیں، اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی کہ پوری دنیا میں، کویسچن یعنی کہ کویسچن کرنے لگے، سوال کرنے لگے
کہ او سچ کامنیس کہ کتنا کہ کیسے اس طرح کے پرسکون کیفیت یا حالت اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط خود ایگزسٹ یعنی کہ موجود ہو سکتا ہے ایمڈ کیوس یعنی کہ افراتفری میں اینڈ کنٹینیوس کنفلکٹ اور مسلسل جنگ میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو دنیا کے مبصرین ہیں، انالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو پرسکون اور ڈسپلن کس طرح ایک مسلسل کنٹینیوس کہتے ہیں، مسلسل جسے ہم کنسسٹنٹ بھی کہتے ہیں، مسلسل جنگ میں کس طرح موجود ہو سکتی ہیں. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا لیڈرشپ یعنی کہ جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، لیوڈ یعنی کہ گزارا، لیو مطلب گزارنا یا کہتے ہیں رہنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی گزارنا، گزارا سمپل ایک سادہ اینڈ موڈیسٹ اور منکسر المزاج یعنی کہ بالکل سادہ سیدھا لائف یعنی کہ زندگی، یعنی کہ جو قیادت ہے وہ بہت سادہ سیدھا زندگی گزارتے تھے. ایوائڈنگ گریز کرتے ہوئے لگژری یعنی کہ عیش و عشرت اینڈ ایکسٹرا ویگنس یعنی کہ فضول خرچی کو، یعنی کہ جو عیش و عشرت کی جو لائف تھی اور جو فضول خرچی کی جو لائف تھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، اس سے اپنے آپ کو پرہیز رکھتے تھے. سیٹنگ قائم کرتے ہوئے پاورفل ایگزامپل ایک طاقتور مثال کو، یعنی کہ ایک طاقتور مثال قائم کرتے ہوئے کس چیز کا، آف آنیسٹی یعنی ایمانداری کا، مخلصی کا، اینڈ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا. اسٹرکٹ رولز یعنی کہ سخت اصول، اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی اپلائیڈ ٹو دا آفیشلز لگایا گیا تھا آفیشلز پر یعنی کہ حکام پر، یعنی کہ سخت اصول ان کو اپلائی کرنا تھا، سخت اصول اسے اپنانا تھا. ٹھیک ہے، اپلائی مطلب اپنانا یا لگانا، ٹو آفیشلز یعنی کہ سرکاری حکام کو. پریونٹنگ یعنی کہ بچاتے ہوئے کرپشن بدعنوانی سے، مس یوز یعنی کہ غلط استعمال سے، اینڈ انشورنگ اور یقین دہانی کراتے ہوئے انٹیگریٹی یعنی کہ دیانت کو ود ان دا سسٹم یعنی کہ نظام میں. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس آگے لکھا کہ آل ڈیسیجنز یعنی کہ تمام فیصلے، فالوڈ یعنی کہ پیروی کرتے تھے، فالو کرتے تھے، ٹرانسپیرنسی یعنی کہ اس شفافیت کو، اینڈ پراپر پروسیجر اور صحیح طریقہ کار کو، انشورنگ یعنی کہ یقین دہانی کرتے ہوئے دیٹ کہ سٹیزنز یعنی کہ جو شہری ہیں، ریمینڈ انفارمڈ کہ وہ باخبر رہیں، ریمین مطلب رہیں، انفارمڈ یعنی کہ باخبر، اینڈ کانفیڈنٹ اور پر اعتماد رہیں اباؤٹ گورنمنٹل ایکشنز یعنی کہ گورنمنٹل اقدامات کے بارے میں. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈفرینس آگے لکھا کہ ایجوکیشن یعنی کہ جو تعلیم ہے، واس فری یعنی کہ فری تھا، مفت تھا، اینڈ وائڈلی ایکسیسیبل اور بڑی حد تک ایکسیسیبل یعنی کہ قابل رسائی تھی، اینڈ نالج اور جو علم ہے واز ہائیلی ویلیوڈ یعنی کہ بہت زیادہ قدر کیا جاتا تھا، ویلیو کیا جاتا تھا. پروڈیوسنگ پیدا کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، اسکلڈ یعنی کہ ماہر، اینڈ ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ انڈیویجولز یعنی کہ افراد کو، لوگوں کو، اکراس دا نیشن یعنی کہ پورے قوم میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو علم ہے اس نے پیدا کیا بہت سارے اسکلز یعنی کہ ماہر اور جو ایجوکیٹڈ یعنی کہ تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں پورے نیشن میں یعنی کہ قوم میں. آگے کیا لکھا ریفرنس کے ہیلتھ کیئر سروسز یعنی کہ جو صحت کے متعلق جو سروسز ہے، خدمات ہے، اقدام ہیں، ور افورڈیبل یعنی کہ سستی تھی، اینڈ ایکسیسیبل یعنی کہ آسان تھی، جس کو رسائی کرنا آسان تھے، ود موسٹ ایکسپینسز یعنی کہ زیادہ تر اخراجات، کورڈ یعنی کہ کور کیا جاتا تھا، کہ برداشت کیا جاتا تھا، بائی گورنمنٹ یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ زیادہ تر جو اخراجات ہیں وہ گورنمنٹ ہی برداشت کرتی تھی یعنی کہ کور کرتی تھی، یعنی کہ ان کو پے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ریڈیوسنگ یعنی کہ کم کرتے ہوئے، برڈن یعنی کہ بوجھ کو، آن سٹیزنز یعنی کہ شہریوں پر، اینڈ اور انشورنگ اور انشور کرتے ہوئے، یقین دہانی کرتے ہوئے، ویل بینگ یعنی کہ فلاح کو. کرائم یعنی کہ جو جرم تھا، جو جرائم تھے، واز ایکسٹریملی ریئر یعنی کہ بہت زیادہ نایاب تھی یعنی کہ بہت کم ہوتی تھی، اینڈ ٹرسٹ اور جو اعتماد تھی، اینڈ آنیسٹی اور جو آنیسٹی تھی یعنی کہ مخلصی تھی، ایمانداری تھی، ور کامن یعنی کہ عام تھی. کریٹنگ پیدا کرتے ہوئے، پیسفل یعنی کہ ایک پرامن، اینڈ سیکیور اور محفوظ انوائرمنٹ یعنی کہ ماحول، فار ایوری ون یعنی کہ ہر ایک کے لیے. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے ڈیفرنس آگے لکھا ہوا کہ there was no culture of unnecessary protocol یعنی کہ کوئی کلچر نہیں تھا، کلچر
کوئی کلچر نہیں تھا غیر ضروری unnecessary یعنی کہ غیر ضروری پروٹوکول یعنی کہ پروٹوکول کا اور لگژری یعنی کہ عیش و عشرت کا. انسٹیڈ یعنی کہ اس کے بجائے سمپلسٹی یعنی کہ جو سادگی تھی اینڈ ایکوالٹی اور جو برابری تھا. ڈیفائنڈ یعنی کہ بیان کرتی تھی دا لائف اسٹائل یعنی کہ طرز زندگی کو آف بوتھ لیڈرز اینڈ سٹیزنس یعنی کہ دونوں قیادت کو یعنی کہ قائدین کا یا رہنماؤں کا اینڈ سٹیزن اور شہریوں کا یعنی کہ جو شہری اور جو سٹیزنس لیڈرز تھے وہ ایک جیسے تھے, کوئی پروٹوکول کا کوئی کلچر نہیں تھا. آگے کیا لکھا ریفرنس ایون اتا کے پرزنرز اتا کے جو قیدی تھے ور ٹریٹڈ یعنی کہ ٹریٹ کیا جاتا تھا, سلوک کیا جاتا تھا, برتاؤ کیا جاتا تھا ود ڈگنیٹی یعنی کہ وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اینڈ گیون اور دیا جاتا تھا ورک اپرچونیٹیز یعنی کہ کام کے مواقع, الاؤنگ اجازت دیتی ہوئی یا دیتی ہوئی دیم یعنی کہ انہیں ٹو سپورٹ کہ وہ سہارا کریں, وہ سہارا دیں, مدد کریں دیر فیملیز یعنی کہ اپنی خاندانوں کو, اینڈ مینٹین اور برقرار رکھیں رسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری کو. تو آگے کیا لکھا ڈفرینس, آگے لکھا کہ مورل اینڈ ریلیجیس ویلیوز یعنی کہ اخلاقی اور جو مذہبی ویلیوز ہے اقدار ہے اسٹرانگلی بڑی مضبوطی سے, گائیڈڈ یعنی کہ گائیڈ کیا جاتا تھا, رہنمائی کیا جاتا تھا, رہنمائی کرتا تھا سوسائٹی یعنی کہ معاشرے کو, شیپنگ بناتے ہوئے, بیہیویئر یعنی کہ رویے کو, ڈسپلن نظم و ضبط کو, اینڈ انکریجنگ اور انکریج کرتے ہوئے, حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, یونٹی یعنی کہ اتحاد کا, ایمنگ دا پیپل یعنی کہ لوگوں میں. تو آگے کیا لکھا ڈفرینس, آگے لکھا ہوا ہے کہ دا پیپل یعنی کہ جو لوگ تھے بلیوڈ یعنی کہ سمجھتے تھے, ویسے بلیو مطلب ماننا, یقین کرنا, لیکن یہاں پہ اس کا معنی سمجھتے تھے. دیئر نیشن واز اے سیکریٹ رسپانسبلٹی کہ ان کی جو نیشن ہے, قوم ہے, ایک مقدس رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, اینڈ ٹرسٹ اور امانت ہے وچ دے مسٹ پروٹیکٹ جس کو وہ ضرور پروٹیکٹ کرنا چاہیے, حفاظت کرنا چاہیے, ود سیکریفائس یعنی کہ قربانی سے, اینڈ ان ویورنگ کمٹمنٹ اور متزلزل کمٹمنٹ سے یعنی کہ عزم سے. تو آخری پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے ریفرنس, آخری پیراگراف میں لکھا ہوا ہے تھرو یونٹی یعنی کہ اتحاد کے ذریعے, سیکریفائس یعنی کہ قربانی کے ذریعے, فیتھ ایمان کے ذریعے, اینڈ ڈیٹرمنیشن اور عزم کے ذریعے, دا نیشن یعنی کہ جو قوم تھا اسٹوڈ اسٹرانگ یعنی کہ مضبوطی سے کھڑا ہوا, پروونگ ثابت کرتے ہوئے, دیٹ کہ ٹرو پاور یعنی کہ جو حقیقی طاقت ہے, لائز موجود ہوتا ہے, ان بلیف یعنی کہ یقین میں, اینڈ کلیکٹیو اسٹرینتھ اور اجتماعی طاقت میں, قوت میں. ٹھیک ہے, ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے اسٹانشمنٹ, کہتے ہیں حیرت کو, تعجب کو, جسے ہم امیزمنٹ بھی کہتے ہیں, سرپرائز بھی کہتے ہیں. ڈیٹرمنٹ کہتے ہیں پرعزم یا ثابت قدم, جسے ہم ریزولوٹ بھی کہتے ہیں, فم بھی کہتے ہیں. ایمنس کہتے ہیں بہت بڑا, وسیع, جسے ہم ہیوج بھی کہتے ہیں, واسٹ بھی کہتے ہیں. پریشر کہتے ہیں دباؤ یا زور, جسے ہم اسٹریس بھی کہتے ہیں, فورس بھی کہتے ہیں. الائنس کہتے ہیں اتحاد کو, اشتراک کو, جسے ہم کولیجن بھی کہتے ہیں, جسے ہم پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں. ڈگنیٹی کہتے ہیں وقار کو, عزت کو, جسے ہم آنر بھی کہتے ہیں, رسپیکٹ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے نیسیسٹیز کہتے ہیں لازمی یا ضروریات لازمی چیزیں, جسے ہم اسینشلز بھی کہتے ہیں, جسے ہم نیڈس بھی کہتے ہیں. ہارڈشپ کہتے ہیں مشکل, تکلیف, جسے ہم ڈیفیکلٹی بھی کہتے ہیں, جسے ہم سفرنگ بھی کہتے ہیں. ایکسپیٹریٹس کہتے ہیں بیرون ملک مقیم کو, تارک وطن کو, جسے ہم میگرینٹس بھی کہتے ہیں, جسے ہم ریسیڈنٹس ابروڈ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے ریزیلینس کہتے ہیں استقامت کو, برداشت کو, جسے ہم اینڈورنس بھی کہتے ہیں, جسے ہم ٹفنس بھی کہتے ہیں. جنراسٹی کہتے ہیں سخاوت کو, فیاضی کو, جسے ہم کائنڈنس بھی کہتے ہیں, چیریٹی بھی کہتے ہیں. گیدرنگ کہتے ہیں اجتماعات کو, محفلوں کو, جسے ہم میٹنگز بھی کہتے ہیں, جسے ہم اسمبلیز بھی کہتے ہیں. فیئرنیس کہتے ہیں انصاف, برابری, جسے ہم جسٹس, ایکویٹی بھی کہتے ہیں. ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کو, پابندی کو, جسے ہم آرڈر یا کنٹرول بھی کہتے ہیں. ایکسٹرا ویگنس یعنی کہ فضول خرچی یا اسراف, جسے ہم ویسٹ فلنس بھی کہتے ہیں اور ایکسیس بھی کہتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جواب دہی کو, ذمہ داری کو, جسے ہم رسپانسبلٹی بھی کہتے ہیں, لائبلٹی بھی کہتے ہیں. ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں شفافیت کو, کھلاپن کو, جسے ہم کلیئرٹی بھی کہتے ہیں, اوپننس بھی کہتے ہیں. ایکسیسیبل کہتے ہیں قابل رسائی یا آسان, جسے ہم ریچیبل بھی کہتے ہیں, اویلیبل بھی کہتے ہیں.
برڈن کہتے ہیں بوجھ کو، ذمہ داری کو، جسے ہم لاؤڈ یا پریشر بھی کہتے ہیں۔ انوائرمنٹ کہتے ہیں فضا کو، ماحول کو، جسے ہم سراؤنڈنگ بھی کہتے ہیں، ایٹماسفیئر بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی جس میں بہت سارے کرنٹ افیئر، بہت سارے فنی اسٹوری اور بہت سارے سسپینس اسٹوری بھی موجود ہیں، اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔